بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو آج ہمارا موضوع ہے وہ میں آپ کو ڈسکس کروں کہ جنات جادوگر سے کیا طلب کرتے ہیں اور جس سے جادو جو ہے وہ مزید پختہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا دوسرا، اسی ویڈیو میں ہمارا دوسرا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا خطرناک جادوگر بمقابلہ خطرناک راقی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری اس موضوع سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں، جو بھی خیر کی بات ہو، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کم از کم ایک آدمی سبسکرائب کرے، وہ آگے 10 لوگوں کو ضرور سبسکرائب کروائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس چینل سے ہمیں کوئی جو ہمارا کوئی بجٹ چلتا ہے یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری کوشش جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مسجد، رقیہ سینٹر اور پورا ایک پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں جگہ دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ جو احباب، جو لوگ اس خیر کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، بفضل اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھولے جو اس خیر کے کام میں ہمارے ساتھ قدم بقدم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جادوگر جنات یعنی جنات جادوگر سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جادوگر کسی بھی یعنی جنات کسی بھی حلال چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہوگا اور ان کے اگینسٹ ہوگا، ان کے احکامات کے اگینسٹ ہوگا، جنات اس چیز کا مطالبہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ اس میں سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ لبادہ جو ہے وہ اسلام کا اوڑھ کے رکھے گا، لیکن کام جو ہے وہ سارے ابلیس اور شیطان کے جو احکامات ہوں گے اس کے مطابق کرے گا، یا جو جنات ان سے مطالبہ کریں گے۔ ان مطالبات میں جو 8-10 جو بڑے مطالبات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جادوگر آپ سے کیا طلب کرتا ہے، اور آپ کے ہی بتائے ہوئے کاموں یعنی آپ ہی کی چیزوں کے اوپر، آپ ہی کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر جادوگر جو ہے وہ جادو کرتے ہیں، اور پھر آپ ساری زندگی ان معاملات سے نکل نہیں پاتے۔ سب سے پہلے جو آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جادوگر جو ایک جنات کا مطالبہ ہے اور ایک جادوگر کا آپ سے مطالبہ ہے، تو چونکہ جادوگر مڈ مین ہے، درمیان میں کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے جو آپ سے مطالبہ کرے گا وہ سب سے پہلے یہ کرے گا کہ آپ نے نہانا نہیں ہے، وضو نہیں کرنا، پانی کے قریب نہیں جانا، جو بھی علاج کرنا ہے اس دوران آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ بہت سارے جادوگر بڑا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ بڑا گوشت کھانا بنیادی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اور جیسے میرے پاس بہت سارے لوگ یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بڑا گوشت کھائیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یقیناً آپ کو کسی وقت کسی ساحر نے آپ کو اس سے منع کیا ہوگا۔ میں اگر کسی کو منع کروں تو وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے صرف منع کرتا ہوں کہ اگر بڑا گوشت کھانے سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، آپ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، یا آپ کی طبیعت اور مزاج کے برابر نہیں بیٹھتا، تو آپ اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، لیکن اپنے اوپر اس کو حرام نہ کریں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے لمبے عرصے سے کھائے نہیں ہے، ہمارے عامل نے، ہمارے بابا جی نے، پیر صاحب نے، فقیر صاحب نے ہمیں یہ منع کیا تھا، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ اس کو کھانا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ جادوگر پہلے تو آپ کو ان معاملات سے آپ کو منع کرے گا، اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ سے جو مطالبہ کرے گا وہ یہ کرے گا کہ آپ اس کو اپنے جسم کی کوئی تاثیر لا کے دیں، اثر، یعنی کپڑوں کا اثر ہے، پسینے کا اثر ہے، بنیان ہے، ایون خواتین کے انڈر گارمنٹس ہیں وہ لا کے دے۔ شیاطین یہ مطالبہ جنات کا ہے، تو جنات اس بندے کے ذریعے سے وہ اپنے مطالبات پورے کرواتے ہیں جو لوگ جا کے جادوگروں کو مہیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ
میرے پاس اپنی قمیضیں اور اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں، جس سے میں منع کرتا ہوں کہ آپ یہ اس طرح کے کام نہ کیا کریں، کہ وہ تاثیر حاصل کرنا یہ اس ساحر کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ سے مطالبہ کرے گا جی آپ ایک عدد بکرا یا کوئی جانور اس کو لا کے دیں، وہ اس جانور کو جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا، یعنی ابلیس کے نام پر یا جنات میں سے کسی بڑے جن کے نام کے اوپر اس کو ذبح کرے گا۔ ذبح کرنے کا اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا جو کام انہوں نے 10 دن میں ختم کرنا ہے وہ 2 دن میں یا 1 دن میں وہ مکمل کر دیں گے جنات۔ تو یہ مطالبہ جو ہے یہ دوسرا بڑا مطالبہ ہے جو جنات جادوگر سے کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے کھانا منگوا کے دو۔ اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، بعض لوگ بڑا گوشت 21 کلو یا 22 کلو گوشت جو ہے نا وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے، تو فی کس کے حساب سے وہ گوشت منگواتے ہیں، پھر اس گوشت کو اس کے اوپر نعوذ باللہ عملیات کرتے ہیں، اور عملیات کر کے اس گوشت کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس گوشت کو جانور بھی منہ نہیں لگاتے، سبحان اللہ۔ قبرستانوں میں گوشت پھینکا جاتا ہے۔ اسی طرح میں اکثر اسی لیے منع کرتا ہوں کہ آپ گوشت کا صدقہ مت دیں، گوشت لوگوں کو کھلائیں، لوگوں کو پکا کے کھلائیں، لوگوں کو کھانے کا بندوبست کریں اگر آپ نے صدقہ دینا ہے۔ بہت سارے جادوگر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ کا صدقہ جو ہے وہ نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کے علاج میں وہ نہیں آگے بڑھ سکتے۔ تو یہ مطالبہ ان کا بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین کو جادوگر جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اپنا حیض کا خون ہمیں لا کے دو، اگر خاوند کی محبت چاہتی ہو تو خاوند کی محبت کے لیے خواتین جو ہے نا وہ اس چیز میں بالکل بے دھڑک ہو جاتی ہیں اور وہ لا کے ان کو فراہم کرتی ہیں، اپنے بال سر کے وہ لا کے دیتی ہیں، یہ ان کے مطالبات میں یہ چیزیں شامل ہیں، ناخن یہ ان کے مطالبات میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح جادوگر جو ہے یہ یعنی جنات جادوگر سے ایک بڑا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بچے کی، نابالغ بچے کی جو ہے نا وہ اس کا ہمیں قربانی چاہیے۔ تو ہمارے محلوں میں، گلی محلوں میں جو بچے غائب ہو جاتے ہیں یا سبحان اللہ وہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی قربانیاں لگتی ہیں، ان کا جو بلڈ ہے وہ جادوگر اپنے جسم پہ لگاتا ہے۔ اسی طرح جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کا بلڈ بھی وہ اپنے جسم کے اوپر ضرور لگاتا ہے۔ ایک زرد رنگ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جادوگروں کے معاملات میں، یعنی مالٹے کا کلر جو وہ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یعنی سندور اور بکرے کا یا کسی انسان کا خون جو ہے وہ اس میں شامل کر کے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اپنے جسم کے اوپر لگاتے ہیں، ماتھے کے اوپر لگاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے جھکا دیتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ جو بڑے جادوگر ہیں، ایک چونکہ اس میں چھوٹے اور بڑے اور اصلی اور نقلی اس میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، تو جادوگر اس کام میں جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب تک یہ یاد رکھا جائے کہ جب تک جادوگر جنات کے مطالبات کو پورا کرتا رہتا ہے تب تک جنات اس کے کام کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کی خلاف ہوں یا لوگوں کے معاملات میں جنات کو فائدہ دیں۔ اور اس میں ایک جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مختلف غیر مسنون اذکار یا دعائیں یا وظائف یہ لوگوں سے کروائے جاتے ہیں کہ آپ یہ مسنون یعنی یہ والا جو ذکر ہے اس کو آپ کریں، یہ والا اللہ کا نام ہے، یہ والا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ صحابہ کرام کے نام ہیں، اور ان ناموں کو آپ نے وظائف میں پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک نفسیاتی سا اس کا جو تاثیر ہے یعنی وظائف کی، وہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ایک خاتون بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹیلی فون پہ اس نے تنگ کرنا اور پریشان کرنا کہ جی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو ایک ہمارا دوست ہے بڑا شرارتی ہے، اس نے جو ہے نا وہ اس خاتون کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے یہ پڑھا کریں، اب ہے تو ہنسی والی بات، اس کو کہا کہ آپ پڑھا کرو زغر زوزا، یہ ایسے ہی اپنے منہ سے ایسے ہی الفاظ اس نے بتا دیے، اور واللہ العظیم یہ حقیقت ہے۔ اس خاتون نے اس کو سمجھا کہ یہ کوئی وظیفہ ہے، تو یہ اس خاتون نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نفسیاتی اثر تاثیر اس کی یہ ہوئی
کہ وہ خاتون کہنے لگی جی میں جی ہفتے بعد ٹھیک ہو گئی ہوں، میں یہی پڑھتی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو عامل ہیں، جو 2 نمبر عامل ہیں، میں ان کی بات پہلے کرتا ہوں کہ 2 نمبر عامل ان کو پتہ کسی بھی چیز کا نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، تو اسی چکر میں وہ جادوگر کا ایک جو سٹیمپ ہے وہ اپنے اوپر لگوا لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن اور سنت کا فہم رکھنے والا جو شخص ہے وہ کہیں نہ کہیں جو بھی عمل کرے گا وہ قرآن اور سنت کی دلیل ضرور پیش کرے گا۔ تو میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی دلیل آپ کو دیں تاکہ آپ اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کی بے حرمتی، یعنی انسان کی تحقیر جو ہے نا، یہ شیاطین کو بہت پسند ہے، چونکہ ابلیس کو حسد تھا انسانوں سے، انسانیت سے، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی تحقیر، لوگوں کی عزت میں، احترام میں جتنی کمی ہو سکے وہ ہم واقعہ کریں۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے یعنی ایسے عاملوں سے تحقیر کروائی جاتی ہے۔ جادوگر جو ہے وہ انسان کی تحقیر کرتا ہے، تو تحقیر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کبھی اس کو اپنے پاؤں میں بٹھائے گا، کبھی اس کو کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو، کبھی اسے کہے گا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ فلاں چیز لے کے آؤ۔ تو حلال چیزوں کی بے حرمتی اس کے ساتھ ساتھ کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کھانا منگوایا ہے تو اس کھانے کی اللہ کے اس رزق کی تحقیر کرے گا۔ نعوذ باللہ بہت سارے جادوگر جو ہیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے روٹی کو رکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یعنی اس سے یہ اگلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم مسنون اذکار، مسنون دعائیں، مسنون اعمال صالحہ، ان کی تحقیر کروائی جاتی ہے انسان سے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے قرآن کریم کو لکھ کے کسی پرچی کے اوپر دے دینا، اور پھر یعنی صحیح آیت لکھنا، اور اس کے بعد اس آیت کو لکھنے کے بعد کہنا کہ آپ یعنی اس آیت کو آپ نے، یعنی یہ نہیں کہتا اپنے منہ سے کہ اس آیت کو، بلکہ اس پیپر کو، جیسے یہ ایک پیپر ہے، اس کو فولڈ کر کے وہ اس کو دے دے گا اور وہ کہے گا جی آج جا کے اس کو جلائیں، اس کی راکھ کو آپ نے پاؤں کے اوپر مسل کے واش روم میں جانا ہے۔ اسی طرح کچھ تعویذات جو ہے نا وہ جا کے کہے گا جی آپ نے جا کے اس کو واش روم میں جا کے اس کو دھونا ہے۔ تو قرآن کریم کی بے حرمتی وہ یہ ان سے کروائی جائے گی۔ اور بعض ایسے وظائف جن کا تعلق اسلام کے ساتھ دور دور تک نہیں ہے، بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس چکر میں جو ہے نا وہ جادوگروں کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں کہ جی مجھے محبوب چاہیے، میں اپنے جس سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جناب اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اس شخص کی مجبوری جادوگر کے سامنے ہوتی ہے، تو جادوگر اس سے پھر اس طرح کے اعمال باطلہ جو ہے وہ کرواتا ہے، جو اس انسان کو انجانے میں اللہ تعالیٰ کے دین اور قرآن و سنت سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو درود ابراہیمی ہے اس کی تحقیر جو ہے وہ اس سے کروائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ غیر مسنون اذکار اور وظائف کرنے کے بعد تقریباً یا مکمل آدھے جو ہے نا وہ اس میں پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے زندگی کے معاملات میں جو ہے نا وہ مستقل مزاج نہیں رہتے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا موضوع جو ہے نا وہ دوسرا یہ تھا کہ خطرناک جادوگر اور خطرناک راکی کا مقابلہ، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں اگر جادوگر خطرناک ہو سکتا ہے تو راکی کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر مجھے سوال بھی کیا، تو میں نے بتایا کہ خطرناک اگر جادوگر ہو سکتا ہے تو خطرناک راکی کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رب، یعنی بیت اللہ میں آیا، اس کے بال اٹے ہوئے تھے اور بہت بیمار تھا، یعنی اس کو طلب تھی، وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی دعا کو سن لے۔ تو وہ کیا تھا کہ یعنی وہ دعا کرتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہی نہیں ہوں، بیت اللہ میں کھڑا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ حرام اموال کے ساتھ بیت اللہ میں جا کے دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو نہیں سنے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَأْكُلُهُ حرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا وَمَلْبَسُهُ حرام، حتیٰ کہ اس کا لباس بھی حرام کا، جو لباس اس نے پہن رکھا ہے۔ تو اس کے جو زندگی کے جو معاملات ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے مقابلے میں جو حلال کھانے والا ہے،
تھوڑے پر کفایت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے، اس حدیث کے مصداق اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہے، یعنی اتقوا اللہ حیثما کنت، وہ کہیں بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے حقوق کی پامالی نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا رب یہ میرا مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، اللہ اس میں میری مدد فرما، اللہ اس میں میرے لیے خیر کے راستے کھول، فلاں فلاں، یعنی جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو خطرناک جادوگر کا معاون کون ہے؟ شیطان، یعنی ابلیس۔ اور راقی کے ساتھ معاون کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور جتنا راقی معاملات میں پاکیزہ ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوگا، اور چونکہ اس میں فتنے بہت ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فتنے بہت زیادہ ہیں اس کام میں، تو سبحان اللہ، راقی اگر خطرناک بننا چاہتے ہیں آپ یا میں، سب سے پہلے یہ نصیحت میرے لیے ہے کہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے، رد نہیں کرتا، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاون ہے، تعاون اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے پتہ بھی مانگنا ہے تو میں نے اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کرتا ہے دنیاوی، ہم دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، کوئی راقی مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی راقی آ جائے، یعنی کوئی دم کروانے کے لیے، رقیہ سننے کے لیے آ جائے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ جی ہم اس کو دھتکار دیں، ہم کہیں جی یہ کیس ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم آپ کے علاج میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک صورت میں اس کے ساتھ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو پھر ہمارے پاس آؤ، یا اس کو عقیدہ سمجھائیں، سمجھ آنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں پلٹتا، تو یہ اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ آپ نے حجت کا اتمام کر دیا ہے، یعنی آپ نے اپنی بات کو، اپنے عقیدے اور دعوت کو اس کو بتا دیا ہے، کسی کے اوپر تھوپنا، کسی کے اوپر اس کو مجبور کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ باقی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ہر انسان سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ راقی مبرأ من الذنوب ہے، غلطیوں سے پاک ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، اور لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ اصل وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر خیر کے دروازے بھی نہیں کھولتا۔ اس لیے خطرناک راقی جو ہے یہ خطرناک جادوگر سے زیادہ قوت والا ہے، اور یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو خطرناک راقی کو سینگ لگے ہوتے ہیں اور وہ بہت جناب دیکھنے میں وہ ہوتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے تبھی وہ خطرناک جنات کے لیے ہوگا، جادوگروں کے لیے ہوگا، عاملین کے لیے ہوگا۔ عامل اس بندے کا سامنا نہیں کر سکتا، خطرناک جو راقی ہے عامل اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میرے سمیت ہم سب یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا، ہمیں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، تاکہ ہم تیرے بندوں کی خدمت میں، تیرے بندوں کے معاملات میں اللہ ہم بہترین انسان ثابت ہو سکیں، اور اللہ ہماری آخرت کو بہترین بنا دے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ باذن اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔